السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج میں انشاءاللہ آپ حضرات سے بات کروں گا سورج گرہن کے بارے میں، کیونکہ آج سورج گرہن ہے۔ اسی کو لے کر کے طرح طرح کی افواہیں لوگوں کے من میں ہوتی ہیں، اور وہ افواہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں صحیح علم نہیں ہوتا ہے۔ آج میں اسی چیز کو آپ حضرات کے سامنے بتلاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ جیسے کہ جب سورج یا چاند جب گرہن ہوتا ہے تو حاملہ جو عورتیں ہوتی ہیں، پیٹ سے جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ باہر جانے سے رک جاتی ہیں، یہاں تک کہ گھر میں ٹہلتی رہتی ہیں، بیٹھتی تک نہیں ہیں، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں۔ اور بہت سارے مرد حضرات ہیں جو گھر سے نکلنا بند کر دیتے ہیں اس وقت میں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، اس بات کو آپ حضرات ملاحظہ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ سورج یا چاند جو ہے گرہن ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کا کسی کے مرنے سے یا کسی کے جینے سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کا گرہن ہونا یا چاند کا گرہن ہونا، یہ کسی کی موت سے یا کسی کی حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سورج گرہن کے وقت ہونا یہ چاہیے کہ ہم ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بیٹھائیں اور نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اور اب آپ کو میں وہ فتویٰ سناتا ہوں دارالعلوم دیوبند کا، اسی طریقے سے بنوری ٹاؤن کراچی کا۔ آپ حضرات اس کو غور سے سنیں کہ اس فتوے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، حاملہ عورت کے متعلق بھی اس میں چیزیں آپ حضرات غور سے سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اور بات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنا دیتا ہوں۔ سائل پوچھتا ہے، کیا حاملہ عورتوں پر سورج اور چاند گرہن کے کوئی اچھے یا برے اثرات ہوتے ہیں؟ کیا گرہن کے وقت حاملہ عورت کا باہر نکلنا منع ہے؟ تو اس کا جواب آتا ہے، واضح رہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت مسلمانوں کو اصل حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ حکم مردوں اور عورتوں جن میں حاملہ عورتیں بھی ہیں سب کے لیے ہے۔ باقی حاملہ عورت پر گرہن کے اچھے یا برے اثرات ہونے کا یا اس وقت میں باہر نکلنے کی ممانعت کا شرعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ایسا عقیدہ رکھنا ناجائز ہے۔ ذات العوام میں ہے، مشہور ہے کہ چاند اور سورج کے گرہن کے وقت کھانا پینا منع ہے، سو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ وہ وقت توجہ اللہ کا ہے، وجہ سے کھانے پینے کا شغل ترک کر دینا اور بات ہے۔ رہا یہ کہ دنیا کے تمام کاروبار بلکہ گناہ تک تو کرتا رہے اور صرف کھانا پینا چھوڑ دے، یہ شریعت کو بدل ڈالنا اور بدعت ہے۔ آپ کو میں دارالعلوم دیوبند کا سناتا ہوں۔ سائل پوچھتا ہے، سوال یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن میں حاملہ عورتوں کے لیے کیا کیا احتیاط ہوتا ہے شرعی نظر سے، اور اگلے سورج گرہن اور چاند گرہن کی تاریخ اور وقت اور مدت کیا ہے؟ براہ کرم جواب ضرور دیں۔ جواب آتا ہے، شریعت کی جانب سے حاملہ عورتوں کے لیے کوئی خاص ہدایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ سب مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ گرہن لگنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی سمجھیں اور حق تعالیٰ کی عظمت شان کا دل کی گہرائیوں سے اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے توبہ اور استغفار میں مشغول رہیں۔ دوستو، آپ نے فتوے کے اندر سنا کہ حاملہ عورت کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت ہم اللہ سے ڈریں جب سورج یا چاند گرہن ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، توبہ اور استغفار کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، عام نفل جس طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی شکوک و شبہات تھے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دور ہو گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کے پاس بھی اس کو شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی اس بارے میں پتہ چل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔